نقل و حرکت کے ذریعے امت کو اس کی جگہ سے نکالا جائے. یہ تربیت اور اصلاح، یہ تربیت اور اصلاح اور تعلیم کے لیے لازمی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ علم کی اس درجہ نشر و اشاعت یہ امت کے لیے مفید ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تفقہ فی الدین کے لیے صحابہ کی طرح نفر کرنا، نکلنا اپنی مقام سے اور علماء کی صحبت سے علم کا لینا، یہ اس علم کو تربیت کے ساتھ پہنچائے گا، محض معلومات پر آ کر ختم نہیں ہو جائے گا. ورنہ میں سچی کہتا ہوں، جتنے نشر و اشاعت کے ذرائع ہیں ان کی حیثیت معلومات تک ہے، اور معلومات ایسی چیز ہے جس سے آدمی گزر جاتا ہے، ٹھہرتا نہیں معلومات پر ٹھہرتا نہیں، معلومات سے گزرتا ہے. ہمارا مجمع، میں بتا رہا ہوں سچی بات، جو بیان سن لیتے ہیں اس کو دوبارہ سننا پسند نہیں کرتے. یہ معلومات سے گزر گئے، یہ بات سنی ہوئی ہے، یہ بات بھی سنی ہوئی ہے، یہ بات بھی سنی ہوئی ہے. جی ہاں، حالانکہ علم معلوم کے لیے نہیں ہے، علم تو معمول کے لیے ہے. علم جب تک ماحول میں آ کر حاصل نہیں کیا جائے گا، یہ علم معمول میں آ نہیں سکتا، یہ معلوم میں ہو کر رہ جائے گا، یہ معلومات میں ہو کر رہ جائے گا. کہ علم عمل میں جب آتا ہے، جب اس کو عمل کے میدان میں سیکھا جاتا ہے. اس لیے صحابہ نے علم آپ کی صحبت سے لیا ہے، تابعین نے علم صحابہ کی صحبت سے لیا ہے. جی ہاں، علم سینہ بسینہ چلتا ہے، علم سینہ بسینہ چلتا ہے. میں ضروری بات عرض کر رہا ہوں. تعلیم اور تبلیغ یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو پھیلانے کے لیے رواج سے اجتناب کرنا پڑے گا. اس کو پھیلانے کے لیے رواج سے بچنا پڑے گا. میں بہت ضروری بات کر رہا ہوں. سہولتوں نے علماء کی مجالس سے مستغنی کر دیا ہے، اب ضرورت نہیں ہے. اس لیے تربیت نہیں ہے، معلومات ہے، تربیت نہیں ہے. تربیت تو صحبت چاہتی ہے، تربیت صحبت چاہتی ہے. ہاں، کہ علم گھر پہنچ جائے گا. کہ علم گھر پہنچ جائے گا، کیا یہ دنیا ہے جو گھر پہنچ جائے؟ کیا یہ دنیا ہے جو گھر پہنچ جائے؟ کیا علم گھر پہنچ جائے گا؟ کیا یہ دنیا ہے جو گھر پہنچ جائے؟ علم کو حاصل کرنے کے لیے معلم بن کر آ رہا ہو یا متعلم بن کر آ رہا ہو، ایک کامل حج کا ثواب ہے صحیح روایت میں، کہ تم مسیح کی طرف معلم بن کر آؤ یا متعلم بن کر آؤ، ایک کامل حج کا اجر ہے. اور علم کے لیے قدم اٹھانے والا یہ اللہ کے راستے کا مجاہد ہے. اس کے علماء کے مجلس کی طرف آنا ساری مخلوق کی، ساری معصوم، میں کچھ کہہ رہا ہوں، ساری معصوم مخلوق کی مقبول دعاؤں کا مستحق بننا ہے. معصوم مخلوق کی مقبول دعاؤں کا مستحق بننا ہے. دوسری بات کی طرف توجہ دینی پڑے گی بہت. علماء کی مجالس میں علمی استفادے کے لیے چل کر آنا ساری معصوم مخلوق کی مقبول دعاؤں کا مستحق بننا ہے. ہاں، یہ حدیث کی میں یعنی حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، الفاظ دوسرے ہیں حدیث کے.
کہ ساری مخلوق طالب علم کے لیے دعائیں کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں. ایسا ہی ہے نا کہ بھائی؟ ہاں، میں اس لیے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری طبیعتیں رواجی شکلوں سے اتنی مألوف، یعنی کیا کہوں، اتنی محبت ہو گئی رواجی شکلوں سے کہ ان کے خلاف سننا پسند نہیں کرتے. یہ خلاف سننا پسند نہیں کرتے. جی ہاں، کہتے ہیں تنگی پیدا ہو جائے گی اور لوگ بات کو لیں گے نہیں. ہم رواج کا انکار کرتے ہیں سنت پر لانے کے لیے کہ سنت پر آؤ، کہ سنت پر آؤ. ہاں، سنت پر آؤ، عمل کے ماحول میں آؤ. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے کاموں کے لیے رواج ٹھیک ہے، دین کے کاموں کے لیے، کہ دین کے کام کے لیے تو سنت ہی اصل ہے کہ علماء کی مجالس اور ان کی صحبت کے طالب بنو. جی ہاں، کیونکہ جو نور کے ماحول سے نور لے کر جائے گا وہ ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گا. یہ ہے، یوں نہیں کہ بات سنی نقل کر دی، بات سنی نقل کر دی، آگے بات سنی آگے نقل کر دی. حضوری بات کر رہا ہوں. بلغوا عنی ولو آیا. علماء انبیاء کے وارث ہیں، جس طرح آپ سے لے کر پہنچانا ضروری ہے اس طرح ان سے لے کر پہنچاؤ. ہاں، یہ علماء کے وارث ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں علماء، کہ ان سے لے کر پہنچاؤ. اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ ہمیشہ رواج کا اور سنت کا مقابلہ رہے گا. جی ہاں، جن کو رواجی چیزوں سے تعلق ہوگا وہ اس کے خلاف سننا گوارا نہیں کریں گے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اتباع سنت پر آؤ اور اتباع سلف پر آؤ. جی ہاں، طریقہ اسلاف کے طریقوں پر جانا پڑے گا. بہت آگے نکل گئی بات، مزاج بہت آگے چلے گئے. عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ علم حاصل کرو متقدمین کے طریقے پر. علم حاصل کرو، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے زمانے کے لیے نہیں فرمایا تھا، یہ ہمارے ہی زمانے کے لیے فرمایا ہو. جی ہاں، وہاں تو کوئی طریقہ ہی نہیں تھا، وہاں تو کوئی اور ذریعہ ہی نہیں تھا سوائے علماء کی صحبت اور مجالس کے، اور کوئی ذریعہ نہیں تھا. کوئی ذریعہ نہیں تھا سوائے علماء کی صحبت اور مجالس کے. اور پھر یہ قول کہ علم حاصل کرو متقدمین کے طریقوں پر، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بعد والوں کے لیے فرمایا ہوگا. ہاں، کہ وہ زمانہ آئے گا کہ امت کو علم کے لیے علماء کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، یہ ہے اصل بنیادی چیز کہ اپنے کام کو، اپنے آپ کو، اپنے دین کو رواجی شکلوں سے بچاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ رواجی شکلیں وہ دعوت سے ہر زمانے میں محروم کریں گی. رواجی شکلیں دعوت سے ہر زمانے میں محروم کریں گی. سنو دھیان سے بات. ہم یہ کہیں گے کہ بات ہی تو پہنچانی ہے، ایسے پہنچ جائے گی کہ رواجی شکلیں دعوت سے محروم کریں گی. یہ ایک مشاہدہ ہے. اور رواجی چیزوں کا چھوڑنا، امت تک دعوت کو پہنچانے کے لیے رواجی چیزوں کا چھوڑنا، اس سے اللہ رب العزت دعوت کے امور الہام فرماتے ہیں. میں اس کی چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنے پر جب مشورہ ہوا اذان سے کی مشروعیت سے پہلے، تو صحابہ نے یہ عرض کیا کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور لوگوں کو علم نہیں ہو پاتا، ہم اس کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیسے کریں؟ تو جو اس وقت کے آلات تھے لوگوں کو کسی تقریب پر، کسی غم خوشی پر جمع کرنے کے، وہ آلات پیش کیے گئے.
کہ جی یہ سارنگی ہے، یہ ڈھول ہے، یہ بجا دیں، اس کی آواز سے جمع ہو جائیں گے، یہ آگ جلا دیں، لوگ دھواں دیکھ کر جمع ہو جائیں گے۔ فرمایا آگ جلانا مجوس کا طریقہ، ڈھول بجانا یہود کا طریقہ، سارنگی بجانا نصارہ کا طریقہ۔ ہم نماز کے لیے اس کو استعمال نہیں کریں گے، ہم نماز کے لیے اس کو استعمال نہیں کریں گے، کیا کریں؟ صحابہ کا فکر بڑھ گیا، جو اس زمانے کا مروجہ نظام تھا، اس زمانے کا مروجہ نظام تھا، اس کو آپ نے نماز کے لیے جمع کرنے سے، استعمال کرنے سے انکار فرما دیا کہ نہیں۔ اب کیا کریں؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ ایک کے گھر پہ جاتے اور اسے دعوت دے کر نماز کے لیے لاتے۔ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ یہ تو اتنے فکر میں پڑے کہ مسجد میں جا کے بیٹھ گئے، نہ کھائیں نہ پئیں کہ کیا ہوگا۔ خواب میں آیا ایک فرشتہ ہاتھ میں سارنگی لیے ہوئے کہ ہاں یہ ہے وہ جس سے ہم لوگوں کو نماز کے لیے جمع کر لیں گے۔ فرشتے نے کہا نہیں، یہ مت لینا، اس کو استعمال نہ کرنا، آواز تو پہنچ جائے گی نماز کے لیے لیکن یہ طریقہ نہیں ہے۔ سنو دھیان سے، لوگ کہتے ہیں نا بھئی آواز ہی تو پہنچانی ہے، نہیں، آواز اس سے نہیں پہنچانی ہے، آواز تو تجھے پہنچانی ہے خود، تو اللہ رب العزت پہنچانا میں ذمہ لے لیں گے، آواز تجھے دینی ہے۔ سنو، آواز تجھے دینی ہے، اللہ پہنچانا اپنے ذمہ لے لیں گے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ فرشتے نے سارنگی سے تو روک دیا اور فرشتے نے ان کو اذان سکھلائی۔ یہ اذان کی مشہوریت اور اذان کے شروع ہونے کا جو اصل سبب ہوا وہ یہ ہوا کہ آپ رواجی چیزوں کو چھوڑیے، دعوت دیجئے کیسے کہ اس طرح کان انگلی دے۔ فرشتے نے پوری اذان ان کو سکھلائی، انہوں نے صبح آ کر خواب بیان کیا اور متعدد صحابہ نے ہاں جی ہم نے بھی دیکھا، فرمایا اللہ کی طرف سے اذان آ گئی ہے۔ سنو، نتیجہ یہ نکلا کہ رواجی چیزوں سے جتنا اجتناب اور بچاؤ ہوگا، اسی قدر میں آپ سے کیا عرض کروں، ایسے ممالک ہیں اسلامی جہاں مسجدوں میں کوئی مؤذن نہیں ہوتا، اذان ہوتی ہے نیٹ کے ذریعے۔ کیا فائدہ مؤذن رکھیں، اس کو تنخواہ بھی دیں، ہاں کوئی مؤذن نہیں۔ پورے شہر میں گھوم جاؤ، سینکڑوں مسجدیں، کوئی مؤذن نہیں ہے۔ یہ نحوست ہے آلات کی، یہ آلات کی نحوست ہے، جسے لوگ کہتے ہیں نا سہولت ہے، یہ نحوست ہے۔ کیا ضرورت ہے مؤذن کی؟ انٹرنیٹ سے اذان ہو جاتی ہے، سب نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ میں ایک مسجد میں گیا وہاں یہ آواز، دوسری مسجد میں گیا وہاں وہی آواز، بھئی یہ سارے مؤذن ایک سی آواز کے کہ یہاں کوئی مؤذن نہیں ہے۔ سن لو، یہاں کوئی مؤذن نہیں ہے، نیٹ سے اذان چلتی ہے ساری مسجدوں میں۔ ہاں، یہ سہولت کی نحوست ہے، اور وہاں دعوت تامہ الہام کی گئی ہے رواج کو چھوڑنے پر، یہ چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو، یہ سب طریقے غیروں کے ہیں، ہمارے طریقے یہ نہیں ہے۔ فرماتے تھے یہ اس زمانے کی جہالت ہے کہ باطل کے راستے سے حق کو پھیلا دو۔ فرماتے تھے جب حق کو چلانے کے لیے باطل کا سہارا لیا جائے گا تو باطل چلے گا، حق نہیں چلے گا۔ یہ حضرت کا ملفوظ ہے، جب حق کو چلانے کے لیے باطل کا سہارا لیا جاتا ہے تو اس سے باطل جلتا ہے، حق نہیں چلتا۔ جی ہاں،
ایک سوچ ہے کہ ایک اسلام کا بھی چینل ہو تاکہ اسلام پھیل جائے. ارے میں تو کہوں کہ دور نبوت میں اور دور خلافت میں اسلام کے پھیلانے کا کوئی چینل تھا ہی نہیں سوائے اس کے کہ مسلمان عملی اسلام کو لے کر پھرے، کیونکہ داعی کی اس راستے کی اذیتیں مدعو کی ہدایت کا سبب بنتی ہیں. انبیاء علیہ السلام کے اس راستے کا صبر وہ قوموں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا تھا. یہ تھی بات.